بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت القلم پارہ نمبر 29، اس کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 33 تک تقریباً 17 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا عبرتناک واقعہ بیان کیا ہے، جس کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ کسی علاقے کے اندر ایک آدمی رہتا تھا، اس کا بڑا زبردست قسم کا خوبصورت قسم کا باغ تھا اور وہ بڑا خوب پھل دیتا تھا۔ ارد گرد کے علاقے کے اندر جتنے بھی باغات تھے ان میں سب سے بڑھ کر اس شخص کے باغ کے اندر پھل لگتا تھا۔ اس کی نیک نامی پورے علاقے کے اندر مشہور تھی۔ وہ کرتا یوں تھا کہ جب باغ کا پھل پک جاتا اس کو اکٹھا ایک جگہ کرتا، غریب علاقے کے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، بیواؤں کو بلاتا، فقیروں کو، مسکینوں کو بلاتا۔ وہ جمع ہو جاتے، ان کے سامنے اپنے باغ کا جو پھل ہوتا اس کے 3 حصے کرتا۔ کتنے؟ 3 حصے۔ ایک حصہ ان غریبوں کے اندر، ضرورت مندوں کے اندر، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کے اندر تقسیم کر دیتا، جس کی وجہ سے وہ بڑی دعائیں دیتے ہوئے، بڑے خوش ہوتے ہوئے جاتے اور آئندہ پھل اترنے تک کے وقت کے لیے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے اور پھل اترنے کے انتظار میں رہتے۔ اور دوسرا حصہ وہ اپنے گھر میں لے جاتا اور تیسرا حصہ اپنے باغ میں لگا دیتا۔ کچھ سیانے سمجھدار بیٹے بھی ہوتے، وہ باپ کو کے کانوں کے اندر چون چراں یعنی کہ وہ کہ کرتے کہ پاپا جان، ابو جی آپ تو نقصان کرتے ہیں، اتنی محنت سے پھل اتارتے ہیں، پھل اترنے کا انتظار ہوتا ہے، آپ ایک حصہ ان ضرورت مند لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، یہ تو بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ باپ سمجھاتا کہ نہیں بیٹا، یہ نقصان نہیں، اصل فائدہ یہی ہے جو اللہ کے رستے کے اندر دے دیا۔ اب بیٹے بڑا دل کے اندر جلتے اور دل کے اندر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے، لیکن کیا کرتے، باپ تھا سامنے، اس کے سامنے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ خیر وقت آیا، باپ فوت ہو گیا۔ اب بیٹوں نے کہا شکر ہے باپ جو ہے وہ دنیا سے گیا ہے، اب ہم نقصان سے بچ جائیں گے۔ یہ جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں، محتاجوں کے درمیان وہ ایک باغ کا حصہ تقسیم کر دیتا تھا، اب اس طرح ہم نہیں کریں گے، ہم تو کسی کو نہیں دیں گے۔ بیٹھ کے مشورہ کیا، باغ کے پھل اترنے کا وقت آیا، سارے بھائی بیٹھ گئے کہ اب کیا کرے، لوگ تو پہلے ہی آ جاتے ہیں، یہ جو مانگنے والے ہیں، ضرورت مند ہیں، یہ پہلے آ کر باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے پھل کو بچائیں تو کیسے بچائیں؟ اگر ان کے سامنے اتار کر لے کر جائیں گے تو علاقے کے اندر جو ہے وہ نیک نامی جو باپ بنا کر گیا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، لوگ برا بھلا کہیں گے۔ خیر انہوں نے مشورہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں، راتوں رات جائیں گے، ایسے اندھیرے کے اندر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، ہم اٹھیں گے، آہستہ آہستہ جائیں گے، پھل اتار کر وہ رات کے اندھیرے کے اندر ہی گھر کے اندر لے آئیں گے اور ان کو اپنے ٹھکانے لگا دیں گے۔ مانگنے والے آئیں گے، ان کو جو ہی بہانہ لگے گا وہ لگا دیں گے، اور اس طرح کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو ضرورت مند محتاج ایک باغ کا وافر مقدار کے اندر حصہ، تیسرا حصہ لے جاتے ہیں، اس سے بچ جائیں، ہم اس نقصان سے بچ جائیں جو ہمارا باپ کیا کرتا تھا۔ ایک اچھا بھائی بھی تھا، اس نے کہا کہ نہ کرو اللہ کے بندو، جس طرح باپ کرتا تھا ٹھیک کرتا تھا، تم جو ہے وہ بے شک تھوڑا سا کم کر لو، لیکن ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو محروم نہ کرو، ان کو بالکل ایسا نہ کرو کہ وہ نا امید ہو جائیں، ان کی امیدیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس پھل کے ساتھ، ان کی امیدوں کو توڑو نہیں۔ انہوں نے نہ مانی، اس بیچارے کی نہ چلی۔ خیر رات ہوئی، رات کو یہ سوئے، صبح ایک دوسرے کو، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ آوازیں دینے لگے، اٹھو بھائی اٹھو، جلدی کرو، اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے یہ اپنے باغ کی طرف نکل پڑے اور باغ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کہاں باغ ہے، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں، یہ باغ اس وقت کہاں تھا، بعض نے کہا یہ یمن کے اندر، بعض نے کہا شام کے اندر، خیر قرآن مجید کے اندر یہ متعین نہیں ہے۔ یہ کرتے کرتے اپنے باغ کی جگہ پر پہنچے تو یہ دیکھنے لگے باغ کی وہ حالت نہیں ہے، یہ بڑے پریشان ہوئے، یہ کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں ہے انا لضالون، ہم کہیں گم تو نہیں ہو گئے،
کہیں ہم گم تو نہیں ہو گئے، ہمارا باغ ہی نہیں نظر آ رہا، اس کی جگہ تو یہ راکھ نظر آ رہی ہے۔ وہ تو راکھ بنا دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں پچھلی آیت کے اندر، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ تو سوئے ہوئے تھے، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج دیا، آگ کا عذاب بھیج دیا، یا جس طرح بھی اس نے ایسے سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، ایسے جیسے کوئی باغ تھا ہی کوئی نہ۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، اور ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہ نقل کیے ہیں، بل نحن محرومون، سوچو بچار کے بعد کہنے لگے اوفو، ہم لوگوں کو محروم کرنا چاہتے تھے، ہم ضرورت مندوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو ہم محتاج جو ہے وہ محروم کرنا چاہتے تھے۔ بل نحن محرومون، نہیں ہم تو خود محروم ہو گئے ہیں، ہم تو خود لٹ گئے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے تو خود باغ کا پھل جو ہے وہ نکل گیا ہے۔ اور پھر بڑا جو ہے اس نے اس وقت ان کو کہا، الم اقل لکم لولا تسبحون، میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے دیا ہے دیتے رہو، کیوں روکتے ہو؟ لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ پھر سب نے بیک زبان ہو کر کہا سبحان ربنا، ہمارا پروردگار تمام عیبوں سے، نقصوں سے پاک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انا کنا ظالمین، اصل میں ہم نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے، غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، یتیموں کا ہم نے حصہ رکھا، یہ خود ہم نے ظلم کیا، اس کا یہ نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا، ایک فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، ایک دوسرے کو لگے ملامتیں کرنے لگے، تیری وجہ سے ہوا، تو نے یہ کہا، تیرا یہ سارا مشورہ تھا، ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملامت ایک دوسرے کو کرنے لگے اور کہنے لگے یا ویلانا، ہائے افسوس۔ وہ پنجابی نے بھی کہہ دینا اوے اسی مر گئے، ساڈا بیڑا ہی غرق ہو گیا، ساڈا ککھ نہیں رہا، یا ویلانا ہائے افسوس، انا کنا طاغین، ہم نے خود جو ہے وہ زیادتیاں کی، ہم نے خود سرکشی کی، ہم نے خود جو ہے وہ حد سے تجاوز کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے۔ تو یہ محترم سامعین، یہ باغ کہتے ہیں یمن سے کچھ فاصلے پر تھا، چند میل کے فاصلے پر۔ مفتی تقی عثمانی مدد اللہ العالی فرماتے ہیں میں اس جگہ گیا ہوں، اور آج بھی وہ جگہ جہاں یہ اللہ کا عذاب اترا، وہاں کوئی جو ہے وہ ہریالی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ باغ نہیں ہے، کوئی چیز ادھر جو ہے وہ اگتی نہیں ہے، ارد گرد کا علاقہ جو ہے وہ اس کے اندر خوب ہریالی ہے، اور یہ یمن کے قریب علاقہ ہے۔ تو خیر محترم سامعین، اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ کبھی بھی کسی کو یہ نہ کہیں کہ میں اس کو تنخواہ سے محروم کر دوں گا، اس کو اس کے حق سے محروم کر دوں گا، اس کو اس کی مزدوری سے محروم کر دوں گا، بیٹوں کو محروم کر دوں گا، اولاد کو محروم کر دوں گا، ماں باپ کو محروم کر دوں گا، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو محروم کر دوں گا، دوست احباب کو محروم کر دوں گا۔ نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، جو دوسروں کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے واقعہ یہاں بیان کیا ہے۔ تو میں اور آپ کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی بھی جگہ نہ کسی کو عزت سے محروم کرنے کی کوشش کریں، نہ کسی کو روزی کے معاملے کے اندر محروم کرنے کی کوشش کریں، نہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے کسی کو محروم کرنے کی کوشش کریں، نہ کسی لحاظ سے کسی کو بھی محروم کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ محترم سامعین جس طرح ان کے ساتھ ہوا، یہ دوسروں کو انہوں نے محروم کرنے کی کوشش کی، یہ خود جو ہے وہ محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا کر رکھے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا کر رکھے، دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔